بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہیں دیوپت سراج، اس کی یہ 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لڑکیوں کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی، جیسے وہ دلہن کا دیدار نہیں کریں گی بلکہ دلہن انہیں نمبر دے گی۔ تمہارے پاس بلو چوڑیاں ہیں تو وہ کیوں نہیں پہنتی؟ تانیہ نے روبی کو ٹوکا۔ کیا فوٹوگرافی بھی ہوگی؟ روبی نے سادگی سے پوچھا۔ فوٹوگرافی کی ایسی کی تیسی، جب تم نے میچنگ کیا تو پوری کرو۔ جب یہ 2 کلو کا ہیئر بینڈ تک بلو لگایا ہے، اس نے چھیڑا۔ خبردار جو تم اس ہیئر بینڈ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ ان کی عزیز جان دوست پورا صدر سارا کراچی بازار چھان کر لائی تھی پشاور سے، بیا نے تانیہ کو تادیبی انداز میں گھور کر کہا۔ ہاں تو لائی تھی نا، تم کیوں جل رہی ہو؟ روبی نے خفگی سے کہا۔ بھائی اس خوشی کے موقع پر یہ تکرار کیسی؟ جس کا جیسے دل چاہے تیار ہو جائے، کوئی ٹرافی تو نہیں ملے گی؟ گلو سفید جھنڈا لہرانے کی عادت سے مجبور تھی۔ ارے کیا روشی آج سوتی رہے گی؟ جا کر اسے اٹھاؤ، ہم سب دلہن کے پاس جائیں اور وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو وہ کیا سوچے گی؟ زری نے دوسری قسم کا ویلا شروع کیا۔ میں گئی تھی اسے اٹھانے، یوں گھرائی جیسے نگل لے گی۔ ہنا نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ ہیں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ کہاں تمہارے خوشی کی نیند نہیں آ رہی تھی؟ مونا نے حسب توفیق حیرت کا اظہار کیا۔ باری سے کہو وہ دستک دے کر بس آواز دے ڈالے، دنیا کے اس کونے میں بھی سو رہی ہوگی تو اٹھ جائے گی۔ شینو مسکرائی۔ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی آپا آپ کی یہ چھیڑ چھاڑ۔ وہ دلاور خان کی پوتی اور یاور علی خان ڈی سی کی اکلوتی بیٹی ہے، مذاق بھی اس کے اسٹینڈرڈ کا کیا کیجیے۔ لالی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ آہا یہ کم بخت اسٹینڈرڈ، شینو نے آپ بھری۔ بھلا وہ باز آنے والی تھی، مگر آج کل وہ اتنی دیر تک کیوں سوتی رہتی ہے؟ مونا پریشان بولی۔ نشہ چڑھا ہوا ہے شاید، شینو نے پھر ہنس کر ٹکڑا لگایا۔ کس چیز کا؟ ہنا نے برا مان کر ان کی طرف دیکھا۔ بھائی اتنی کیوٹ اتنی اسمارٹ سی والدہ آئی ہیں۔ شینو نے ماحول کے تیور دیکھ کر بات بدل ڈالی۔ یوں بھی روشی تو موجود نہیں تھی، انہیں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں جا کر اٹھاتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھتی۔ گلو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھٹائی لیتی جاؤ، سنا ہے کھٹائی سے نشہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شینو ہنسی۔ پھر آپ اتر جائیے اس کے معدے میں، یہ ٹوٹکا زیادہ مؤثر ہوگا۔ روبی بڑی دیر سے برداشت کر رہی تھی، جل کر بولی۔ اسی لمحے باری بڑی عجلت میں ہال میں داخل ہوا اور دیوار میں پر ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ باری روشی اٹھ گئی کیا؟ گلو نے سادگی سے پوچھا۔ شینو خنکھار کر تازہ اخبار کھولنے لگی۔ لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گلو نکوسی بن کر اسے گھورنے لگی۔ باری جو آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا تھا، الگ حیران پریشان سا ہنستی ہوئی لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ جی مجھے کیا معلوم، اس نے بالآخر سنبھل کر جواب دیا اور فون کرنے لگا۔ بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ تم نے اسے یہاں وہاں کہیں دیکھا تو نہیں؟ عموماً جب وہ لیٹ اٹھتی ہے تو کچن میں ناشتہ کرتی ہے۔ گلو نے دانت پیس کر لڑکیوں کو دیکھا اور وضاحت کی۔ نہیں جی مجھے افسوس ہے، میں نے انہیں کہیں نہیں دیکھا۔ باری نے نمبر پش کرتے ہوئے بڑے مصروف اور جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ دیکھو بیچارے کو افسوس ہے۔ شینو نے اخبار کا صفحہ بدلتے ہوئے روبی کو چھیڑا۔ روبی منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جاتی ہوں میں اس کے پاس، تم لوگ اپنا اپنا کام کرو۔ گلو باہر نکل گئی۔ یا اللہ کیا پورا استبل بیچ کر سوئی ہے؟ گلو نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ کیا ہے آپا؟ روشی جھومتی ڈولتی دروازہ کھولنے آئی تھی۔ ہوش کی دوا کرو، 10 بج رہے ہیں، بڑی امی کو پتہ چل گیا تو خوب کلاس لیں گی۔ گلو بولتی ہوئی اندر آ گئی۔ روشی دھڑام سے پھر بستر پر اوندھ گئی تھی۔ کیا کھراک کر پی کر سوئی تھی؟ اس نے جھک کر اس کا بازو زور زور سے ہلایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوابناک آواز میں پوچھ رہی تھی۔ گانجا، جو دین محمد چوکیدار پیتا ہے۔ وہ ہنسی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے۔ یہ بڑا غریب قسم کا نشہ ہوتا ہے مگر بہت چڑھتا ہے۔ اب تم اٹھ جاؤ شرافت سے۔ انہوں نے ایک دیا جما کر ان کی پشت پر۔ آپا مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، بلیو می۔ روشی خالہ کا سوچو کیا کہیں گی، وہ وہم پڑ جائے گا انہیں کہ شاید تم خوش نہیں ہو اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یاور چچا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مگر میں کیا کروں؟ گولی کھائی ہوئی ہے میں نے، میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بتائیے کیا کروں؟ آپ لوگ کہہ دیجیے گا میری رات سے طبیعت خراب ہے۔ وہ غنودگی سے بول رہی تھی۔ گلو سے جھنجھوڑ کر سیدھا کر دیا۔ کیا کرتی رہتی الٹی سیدھی حرکتیں؟ کیوں کھائی گولی؟ گلو سخت ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ اگر چند گھنٹے اور جاگتی رہی تو میرا دماغی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اور کیا کرتی پھر؟
وہ منہ دوسری طرف پھیرے ہنوز خواب دیدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ گلو چند ثانیے بڑے فکر مندانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر جھک کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے۔ روشی میری جان، کیوں نہیں آ رہی تھی نیند؟ اور کیا سوچ رہی تھی؟ کیوں سوچتی ہو اتنا؟ کیا آفت آئی ہے تم پر؟ اور تم تو خالہ کے آنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر گلو در حقیقت بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ تو میں ہوں، مگر آپ فکر مند نہ ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بات نہیں ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سارے گھر میں سب سے بڑی مورل سپورٹر تو آپ ہیں میری، بس آج سو لینے دیجیے، آئندہ کے لیے جو کہیں گی کر لوں گی، عمر بھر جاگ لوں گی۔ وہ پھر اوندھی ہو گئی۔ گلو اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ سمجھی نہیں تھی کہ بیکار محنت ہوگی، مشکل ہی ہے جو آئندہ 1.5-2 گھنٹوں تک اٹھ سکے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو باری پر نظر پڑی۔ وہ بابا صاحب کی خوابگاہ سے نکل رہا تھا۔ اے باری کے بچے، ادھر آؤ، انہوں نے مصنوعی قسم کی خفگی کے ساتھ اسے پکارا۔ جناب۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ یہ تم لا کر دیتے اسے ٹرانکولائزر؟ فرد جرم ہے کہ تفتیش؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ بتاؤ، باری ڈوز لے کر سو رہی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، یقیناً تم ہی سے منگوائی ہوگی۔ انٹیلیجنس بیورو کو آپ جیسی اہلیت کے ہی لوگ درکار ہوتے ہیں، پر یقین اپنے شکوک کو ایمان کا درجہ دینے والے، گدی پر ہاتھ رکھتے ہی الٹا لٹکانے والے۔ ایسا گھاس کھایا ہوا لگتا ہوں آپ کو۔ وہ منگوائیں گی اور میں لا دوں گا۔ رات میرے سامنے ہی کچن میں فریج سے نکال کر محترمہ نے گولی کھائی ہے، تم نے روکا نہیں، پوچھا نہیں؟ گلو نے ہنوز ناراض لہجے میں سوال کیا۔ روک نہیں سکتا، پوچھ سکتا تھا، پوچھ لیا تھا، مگر پوچھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سونے دیجیے، انہوں نے کون سے گھوڑوں کی چمپی کرنا ہے؟ مگر بات تو تشویشناک ہے، وہ ایسا کیوں کرنے لگی ہے؟ کیا مسئلہ اسے معلوم تو ہونا چاہیے۔ گلو فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ حوصلے کی کمی ہے، مسئلہ حل کرنے کے بجائے طاری کر لیتی ہے، خود ہی نارمل ہو جائیں گی، آپ فکر مند نہ ہو۔ باری نے تسلی دی۔ لو، خود ہی کیسے نارمل ہو جائے گی؟ اور نارمل ہوتے ہوتے تو اسے خواب اور دوائیوں کی عادت ہو جائے گی۔ آخر کل کو اس کی شادی ہوگی، کیا سوچیں گے اس کے سسرال والے؟ گلو کو نے اسی انداز میں کہا۔ باری ان کی دور اندیشی پر مسکرا دیا اور کر بھی کیا سکتا تھا، کوئی بات تو بہرحال ہے، ورنہ یوں تو نہیں ہوتا۔ وہ تو ابھی بہت کم عمر ہے باری، آپ فکر مند نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ باری نے نظر چرا کر جواب دیا۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، کہیں پھر کچھ کر نہ بیٹھے۔ حالانکہ باری نعیم بہت اچھا ہے نا؟ وہ باری کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جی، کیا شک ہے اس میں؟ باری دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں کسی کو پسند کرنے کی جرات تو کر نہیں سکتی، جہاں بڑے رشتہ کر دیتے ہیں وہیں اپنے ذہن موڑ لیتی ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ در حقیقت بہت پریشان تھی۔ جی، باری نے جلدی سے کہا اور ریسٹ واچ پر نظر دوڑانے لگا۔ کہیں جاؤ گے؟ گلو کو اس کا ٹائم دیکھنا جیسے ناگوار گزرا۔ جی، سرائے جانا ہے، کاکا جان کو پیشی پر جانا ہے، انہوں نے بلوایا تھا، اس نے جواب دیا۔ ایک تو کاکا جان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، وہاں انہیں کوئی بندہ نہیں مل سکتا، اتنی دور سے تمہیں دوڑے لگواتے ہیں۔ وہ جھلائی۔ بہت عرصہ ہو گیا، ٹیپو بھی نہیں آیا، اب تک خاصا بڑا ہو گیا ہوگا، اردو بولنا آئی اسے، یا اب بھی انگریزی میں پراٹھا مانگتا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میں نے بھی اسے خاصے عرصے سے نہیں دیکھا، وہ مری کانوینٹ میں ہوتا ہے، ویسے آ گئی ہوگی اسے اردو غالباً۔ وہ ہنسا۔ سرائے والی حویلی میں یہاں کی طرح رونق تو نہیں ہوگی؟ کون کون ہوتا ہے وہاں؟ گلو کو نیا سوال سوچ گیا۔ وہاں ڈیکوریشن زیادہ ہے، یہاں بندے زیادہ ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کاکا جان سے کہنا اس مرتبہ ٹیپو کو چھٹیوں میں چند دنوں کے لیے یہاں بھیج دے، بہت دن ہو گئے ہمیں اس کا انگریزی نخرہ دیکھے ہوئے۔ گلو ہنس کر کے آگے بڑھ گئی۔ باری بھی باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیا۔ بڑی امی نے بڑے اہتمام سے تیار ہوئی لڑکیوں کو دیکھا تو وجہ دریافت کی، یہ جان کر کے عنقریب یاور علی خان کی خوابگاہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ یہیں رہو تم لوگ، دلہن ناشتہ کر لے گی تو میں خود لے آؤں گی یہاں۔ اب لڑکیاں بیچاریاں منہ لٹکا کر انتظار میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد عالم طاعہ مہین کے ساتھ ہال کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک دم ہلچل سی شروع ہو گئی۔ شاکنگ پنک کامدار کرتے شلوار اور دوپٹے میں مہین بہت خوش، بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ اللہ، کتنے لکی ہیں یاور ماموں، کیسے اچھی دلہن ملی ہے اس عمر میں انہیں، مریم روبی کے کان میں منمنائی۔ اب بوڑھے تو نہیں ہیں وہ، ان کی پہلی شادی تو خاصی کم عمری میں ہوئی تھی۔ مہین ان سب کے سلام وصول کر کے صوفے پر بڑی امی کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر روشی کو تلاش کر رہی تھی۔ کہا تو پرشوق انداز یہ بتا رہا تھا کہ بیتابی سوائے، کہا یہ کہ اب تک نظر نہیں آئی۔ کیا آپ یاور چچا کے ساتھ ہری پور چلی جائیں گی؟ تانیہ نے پرشوق انداز میں اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔
مہین المتاب کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ نہیں تو کیا تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یاور ماموں اتنی دور سے دلہن لائے ہیں؟ لالی چٹک پڑی۔ مگر کچھ دن تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، یاور ماموں کو تو اپنی طرح کر لیں گے، ورنہ آپ کو جس طرح وہ نظر نہیں آتے پتہ چلتا ہے۔ رات آئے تھے، ہم سو کر بھی نہیں اٹھے اور وہ چلے بھی گئے۔ تانیہ نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ روشی کہاں ہے؟ بڑی امی نے موجود لڑکیوں پر جھٹ نظر ڈال کر قدرے چونک کر پوچھا۔ سو رہی ہیں۔ مریم ویسے ہی لاؤبالی تھی، جھٹ بول پڑی۔ ہیں، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ المتاب برہمی سے بولی۔ مہین بھی چونک پڑی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بڑی ممانی، دوا کھائی تھی نا اس نے، بس اس کی وجہ سے سو رہی ہے۔ گلو نے جھٹ وضاحت کی۔ کیا ہوا اسے؟ مہین یکدم پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی ٹمپریچر سا ہو گیا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر المتاب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسے آرام کرنے دو، میں خود چلی جاؤں گی اس کے کمرے میں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ گلو، اپنی ممانی کو لے جاؤ روشی کے پاس، ہو سکتا ہے یاور مہین کو لے کر 1 گھنٹے کے بعد ہری پور روانہ ہو جائے۔ المتاب گلو سے مخاطب ہوئی۔ گلو اٹھ کھڑی ہوئی اور مہین بھی۔ روشی کو لے کر یہیں آ جائیے گا، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے دلہن کو دیکھا بھی نہیں۔ رنا بسوری۔ المتاب نے اس کے سر پر شفقت سے بھرے انداز میں ایک چپت لگائی اور ان کے باہر جانے سے پہلے خود چلی گئی۔ گلو مہین کو لیے روشی کے کمرے میں چلی آئی۔ روشی، دیکھو کون آیا ہے۔ گلو نے اس کا بازو دبوچ کر سیدھا کیا۔ روشی نے بامشکل آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، پھر خجل سی ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ؟ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام۔ اس قدر سونا؟ چاندنی بن رہا ہے۔ مہین اس کے بستر پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی بس وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پپا چلے گئے کیا؟ ماں اس نے چونک کر پوچھا۔ کہاں؟ مہین کی نظریں جھک گئی۔ یہ نئی دلہن کا بے ساختہ سا انداز ہوا کرتا ہے اپنے رفیق سفر کے نام و ذکر پر۔ ہری پور؟ اس نے ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹے۔ نہیں، شام کو جائیں گے۔ آپ بھی؟ اس نے پونی بناتے بناتے رک کر مہین کا چہرہ دیکھا۔ ظاہر ہے وہ مسکرا دی اس کے بچکانہ سے سوال پر۔ میں تو نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہم تو ابھی ٹھیک سے آپ سے ملے بھی نہیں۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ کبھی کبھی ظالم سماج شادی کے بعد بھی آتا ہے، گلو ہنس کر بولی۔ وہ اس کا بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی۔ مہین بھی مسکرا دی۔ پپا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جانے کیوں پوچھا۔ فائلیں دیکھ رہے ہیں، اس نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ آپ بھی فائلیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی فائلیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے تر و تازہ اور خوشیوں کے نور سے نہائی ہوئی مہین سے پوچھا۔ میں تو ادھر آ رہی تھی تم لوگوں کے پاس، وہ اکیلے ہیں۔ اچھا ہے، مصروف ہے۔ مہین نے مسکرا کر گلو کی تائید چاہی۔ جواباً گلو نے مسکراہٹ لبوں پر بکھیری۔ روشی منہ ہاتھ دھونے باتھ روم میں چلی گئی۔ بابا صاحب اور یاور ماموں نے ایک سے ایک چیز اس کو مہیا کی ہوئی ہے، مگر اس میں ذرا سلیقہ نہیں ہے۔ گلو اس کی ڈریسنگ ٹیبل ٹھیک کرتے ہوئے مہین سے مخاطب ہوئی۔ یہ دیکھیے، یہ ہر برش، اس کا دستہ ہاتھی دانت کا ہے، یاور ماموں نے باہر سے لا کر دیا تھا۔ ملاحظہ کیجیے، اسٹول کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک سونے چاندی ہاتھی دانت کی اہمیت ہوگی، جب بندے کا دل ہی خاک ہو تو دھول مٹی ہے یہ سب چیزیں ہیں تو ہیں، اب کیا سر پر رکھ کر ناچیں؟ وہ تولیے سے چہرہ پونچھتے ہوئے تنک کر کہہ رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ بھائی تمہارا دل کیوں خاک ہونے لگا؟ بری بات، ایسے نہیں کہتے، مہین نے ٹوک دیا۔ روشی نے عجیب سے انداز میں گہری سانس لی اور بالوں میں برش چلانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں گلو آپا؟ اس نے باہر جاتی ہوئی گلو کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ ماموں کو کہتی ہوں تمہارا ناشتہ بھجوا دے۔ تم کتنی لکی ہو روشانے، سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ مئی نے جیسے اس کا دل بڑھایا۔ سب کیا؟ یہ گلو آپا سب کا خیال رکھتی ہے، بس عادت سے مجبور ہے بیچاری۔ میں کہیں جاؤں تو یہی سب سے زیادہ یاد آتی ہے مجھے۔ آپ کو معلوم ہے جن کے سے یہ انگیج ہے وہ بڑے غصے والے ہیں۔ روشی نے مہین کو اطلاع دی۔ اچھا، پھر تو نبھ جائے گی۔ خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں پارٹنر غصے والے ہوں۔ کیا نام ہے گلو کے منگیتر کا؟ مصور، بڑی امی کے سگے بھتیجے، زری آپی کے بھائی۔ اچھا، مہین فوراً سمجھ گئی۔ گلو کا اصلی نام کیا ہے؟ گلنار زوار علی خان۔ وہ مسکرا کر مہین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے مہندی پارلر سے لگوائی تھی؟ اس نے مہین کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میری دوست تابندہ نے لگائی تھی، بڑی ایکسپرٹ ہے وہ، واقعی بہت نفاست سے ہے ڈیزائن میں، اس نے سراہا۔ مجھے بھی لگانا آتی ہے، اچھی سی کون منگوا لینا، لگا دوں گی۔ میں نے بہت محبت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں شوق ووق مہندی وہندی کا، میرا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا تمہارے دل کو؟ میں نے بڑی گہری نگاہ سے اس کو تولنے کی کوشش کی تھی۔ خالہ، ایک بات پوچھوں؟ اس نے یکدم پینترا بدلا۔
آپ نے خوشی کے ساتھ پپا سے شادی کی ہے؟ مہین اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے، ورنہ مجھے کون مجبور کر سکتا تھا؟ اچھا، کیا آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ پپا آپ کو پسند کرتے ہیں؟ مہین کو ڈھیر ساری شرم سی آ گئی۔ اس نے روشی کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ناشتہ اب کرو گی تو دوپہر کا کھانا کب کھاؤ گی؟ کالج بند ہوتے ہیں تو یہی کرتی ہوں۔ اس نے بات گھما دی۔ کبھی کبھی تو یقین کریں، مجھے 100% یقین ہوتا ہے۔ میں بے حد احمق ہوں، کوئی میری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ برا مان گئی تھی۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، اچھی خاصی سمجھدار ہو۔ مہین کو بہت ہنسی آ رہی تھی مگر اس نے سب سے کام لیا۔ اچھا یہ بتاؤ، دیر تک کیوں سوتی رہی؟ رات کو دیر سے جو سوئی تھی اس کا موڈ ہنوز آف تھا۔ اور دیر سے کیوں سوئی تھی؟ نیند نہیں آتی، اس نے صاف بات کی۔ اور نیند کیوں نہیں آتی؟ پتہ نہیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں روشانی، تم مجھے اس مرتبہ اتنی بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، یوں جیسے تمہارے ساتھ کوئی زبردست واقعہ پیش آیا، کچھ تمہاری سوچ، تمہارے انداز، ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ مہی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اپنی منگنی سے خوش نہیں، یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ ساری دنیا میں لڑکیوں کی منگنیاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ڈائریکٹ شادی خوشی کی بات ہوتی ہے؟ وہ شرارت سے بولی۔ کم از کم مجھے تو اپنی شادی وادی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ روشی نے منہ بنایا۔ پھر اپنی دلچسپی کا نام بتاؤ، مہی نے کہا اور معنی خیز انداز میں ہنس پڑی۔ روشی کا دل دھڑک گیا۔ جی میں سمجھی نہیں، اس نے تجاہل برتا۔ سمجھ تو گئے ہیں تمہارے اچھے خان اور فرشتے بھی۔ چلو مگر ہم فی الحال یہ موضوع موقوف کر دیتے ہیں، پھر کسی اچھے وقت میں بات کریں گے۔ مہی نے گلوں کو آتے دیکھ کر موضوع بدلا۔ بابا صاحب کہہ رہے ہیں دلہن کو ہال میں لے کر آؤ، سب گھر والوں کے ساتھ تصویریں بنیں گی۔ کھینچے گا کون؟ دھیان اسی دشمن جان کی طرف جاتا تھا۔ اس نے پوچھا۔ اکا بڑی زبردست فوٹوگرافی کرتے ہیں، گلو نے بتایا۔ اکا؟ مہی نے سوالیہ انداز میں روشی کی طرف دیکھا۔ گلو آپا کے بڑے بھائی، سمیہ بھابھی کے شوہر۔ روشی نے غالباً تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ روشی تو ابھی ناشتہ کرے گی۔ مہی نے گلو کی طرف دیکھا۔ ہاں تو آ جائے گی، وہاں بھی دیر تک سیشن ہوگا۔ گلو ہنس کر گویا ہوئی۔ چلیں آپ تو اٹھیے، انہوں نے مہین سے کہا تو مہین اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لال خان نہیں آیا؟ بالو کی ماں نے اسے پہلی مرتبہ تنہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر تعجب سے سوال کیا۔ بالو نے کوئی جواب نہیں دیا اور ساتھ لایا ہوا بیگ ایک طرف رکھ کر تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے تیری؟ چہرہ اترا اترا لگ رہا ہے، بالو کی ماں فکر مند ہوئی۔ ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو ماں، آرام کرنے دو مجھے، اس نے بیزاری سے کہا۔ تو کیا ہل چلا کر آ رہی ہے؟ وہ بھی نکڑ کر بولی۔ رات بھر سوئی نہیں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ کیا ملہار گاتی رہی ہے رات بھر؟ اس کی ماں کھٹک سی گئی تھی۔ ہاں، سارے پکے راگ گا کر آ رہی ہوں، بس تم چپ ہو جاؤ، وہ اسی طرح بیزار کن انداز میں بولی۔ اس کی ماں نے گھڑی بھر کر اس کے سراپے پر نظر ڈالی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ بالو آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ ارے تیری سونے کی چوڑیاں کہاں ہیں؟ اس کی ماں دوبارہ آئی تو ننگ کلائیاں دیکھ کر ضبط نہ کر سکی۔ آخر سارے محلے میں اس کی بیٹی کی درجن بھر سونے کی چوڑیوں کی چرچے تھے۔ جس کی تھی دے آئی ہوں، وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ کس کی تھی؟ اور وہ ایک دم بدحواس سی ہو گئی۔ لال خان کی، اور کس کی؟ اب وہ پہنے گا چوڑیاں؟ وہ حیرت سے بولی جس میں غصہ بھی تھا۔ بالو چپ رہی۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ اس کی ماں کے تو آسان خطا ہونے لگے۔ اماں چپ بھی ہو جاؤ، کیا چوڑیاں لگا رکھی ہے؟ چوڑیاں نہیں تھی، وہ آگ کی بیڑیاں تھیں، اتار آئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ماں جو باہر جانے لگی تھی گرتی پڑتی پلنگ تک واپس آئی۔ لڑ کر آئی ہے؟ لڑائی ہونا تو چاہیے تھی مگر ہوئی نہیں، بغیر لڑے آ گئی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، 25,000 مہر کے بھجوا دے گا وہ۔ ہائے، اس کی ماں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ نامراد، کیا کاغذ لے آئی ہے؟ یہی سمجھو، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کیوں سمجھو یہی؟ جو ہوا ہے وہ بتا، گھر سے نکال دیا اس نے تجھے؟ اس کی ماں کا تو دل بیٹھنے لگا، اس میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں رہی، فرش پر بیٹھ گئی۔ جو سمجھ رہی ہے وہی ہوا ہے، اور کیا بتاؤں؟ وہ چڑ کر بولی۔ ارے وہ تو بڑا بھلا آدمی تھا، ایک ایسا کیا ہوا؟ کیوں کالک ملی اس نے ہمارے منہ پر؟ ارے اللہ، ارے لٹ گئی میں، برباد ہو گئی۔ وہ دو اتر سینے پر مار کر رونے لگی۔ یہ کیا بین کر رہی ہے؟ مر گئی ہوں میں، وہ بیزاری سے بولی۔ ارے کاش مر جاتی، تو نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رکھا، کرمو جلی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ دیکھو اماں، بند کرو یہ رونا دھونا، جب مجھے کوئی دکھ نہیں تو تمہیں کیا ہے؟ وہ گہری گہری سانس لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے کتنی منحوس ہے تو، بھرا گھر، راس نہ آیا تجھے، عورت کا رونا کم نہ ہوا؟
अरे लुट कर यहाँ क्यों आई, समंदर में क्यों ना डूब मरी। आधी उम्र तुझे ब्याहने की फिक्र में गवाई, आधी दुख में जाएगी। किस मनहूस घड़ी पैदा हुई थी। अगर तुम्हें इतना दुख है तो यहाँ से भी चली जाऊँगी, मगर खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ। कहाँ चली जाएगी, दूसरा खसम ढूंढ लिया है कल मुही। वो मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी। बालू दोबारा लेट गई। अरे बालू के अब्बा, पहले ही कहा था, अच्छी तरह देख लो। नहीं सुनी मेरी, आ गई है सीने पर मूंग दलने। बालू उठकर दूसरी तरफ बरामदे में पड़े तख्त में आकर लेट गई। पड़ोस ने दीवार पर आ टंगी थी। उसने अनजान बनकर आंखों पर बाजू रख लिया था। रात 1 बजे का अमल था। वो बुरी तरह थक कर सोया था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पत्थर की तरह लगी थी। असाब पर जी तो यहीं चाहा कि बहरा बन जाए, पड़ा सोता रहे, मगर दस्तक अंगूठी से और बड़ी एहतियात से दी जा रही थी। उसका ज़हन फ़ौरन रोशी की तरफ गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर दुआ की, छत की तरफ देखते हुए चेहरे पर हाथ फेरा और तंग आए हुए अंदाज में चटखनी गिराई। अगले लम्हे यूँ उछल कर पीछे हटना पड़ा जैसे भूत को देख लिया। सामने झूमर खड़ी थी। अब इस वक्त उसके मुंह से यही निकल सका, बड़ी घड़ी देखकर नहीं आती। झूमर तेज़ तरंग का बड़ा सा स्टाइलिश सूट और एक एक बारिश के तलाई आवेज़े पहने बड़ी बेखौफी से मुस्कुरा रही थी। बारी ने सटपटाकर सामने देखा। क्यों आई है, उसने रखाई से पूछा। चाबी वो उस कोठरी की। उसने आज दिन भर खाना नहीं खाया। मैं सुबह मोहतरमा की खुराक का इंतज़ाम करके गया था, आप हलकान ना हो। उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया और दरवाज़ा बंद करने लगा। झूमर ने कुहनी तक बाजू दरवाजे के चौखट के दरमियान अड़ा दिया। बारी ने बेबसी से दरवाज़ा फिर से खोल दिया। जी, चाबी चाहिए। हम रात को बातें करते, दुख सुख करते। वो कैदी है बड़े खान की, आप उनसे चाबी ले लें। मुझे नहीं पता कौन से ज़ाब्ते के तहत कैदी है वो यहाँ। 1 मिनट में बड़े खान को फंसवा सकती हूँ। तुम्हारा नाम भी आएगा उनके साथ। खुदा के लिए मेरा नाम तो ज़रूर ले दें। मुझे तो वाकई आप फांसी लगवा दें, बहुत बड़ा एहसान होगा ये मुझ पर। उसने ज़िद चोकर जवाब दिया। फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को? वो मुस्कुराई। चलिए ये भी ठीक है, कम से कम इस तरह से ही मेरा मसला हल हो जाएगा। उसने झूमर की जान जलाकर खाक कर दी। अब आप जाइए और चाबी बड़े खान से ले लीजिए। आप मांगिए तो सही, यकीन करें वो चांदी की प्लेट में रखकर आपको देंगे। बारी ने बड़े स्वभाव से उसे गुस्से का इजहार किया। मगर मैं तो तुमसे लेने आई हूँ। वो हनूस चौखट को घेरे खड़ी थी, दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता था। बारी के ज़हन में एकदम तरकीब आई, जैसे बिजली का झमाका होता है। ले जाइए चाबी और छोड़िए मेरी जान। वो पलटा और अस्तबल की कोठरी की चाबी लाकर उसे थमा दी। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। काश ये तकरार कुछ देर और रहती, बड़ा अच्छा लग रहा था। वो धीरे से हंसी। बारी ने मौका गनीमत जानकर झट दरवाज़ा न बंद कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वो दूर जा चुकी है। वो अपना तकिया उठाकर बड़े अब्बा की बैठक की तरफ चल दिया। जान छूट जाने के एहसास से एक तमानियत जिस्मों जहाँ पर तारी हो गई। बड़े अब्बा की बैठक में बड़ा दबीज़ कारपेट बिछा हुआ था। वो तकिया रखकर दराज हो गया था। अब अगर उन्होंने मुझे मज़ीद परेशान किया तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके मैं फारिग हो जाऊंगा। फैसला करने के बाद तो और भी ज़हन पुरसुकून हो गया। बाद मुश्किल 3-4 मिनट ही हुए होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बारी का जी चाहा कि दरवाज़ा उखाड़कर अपने सर पर दे मारे। कौन है? आप खुला है दरवाज़ा। उसके लहजे में नरमी, बेजारी और झलाहट थी। खान बाहर आओ तुसी। सरस्वती की आवाज़ में खौफ और घबराहट का मिला जुला तासुर था। वो फ़ौरन बाहर आया था। क्या हुआ? उसने कदरे रसानियत से पूछा। वो कैदी नहीं है, वो बेहोश हो गई हैं और खून भी निकल गया है। खून? बारी बुरी तरह चौंक पड़ा। आहो जी। सरस्वती की आवाज़ कांप रही थी। बारी ने सरस्वती से पहले आगे कदम बढ़ाए थे। वो खासा परेशान हो गया था, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल पुरसुकून नज़र आ रहा था। हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा तो झूमर अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। क्या हुआ है? उसने नज़रें चुराकर झूमर से सवाल किया। क्या बताएं कि क्या हुआ है? उसने ठंडी सांस भरी। आपको कैसे पता चला कि उस औरत ने सर फोड़ लिया, खून निकल रहा है? उसने कदरे नाराज़ अंदाज में दरियाफ्त किया। उसकी कोठरी के ऊपर जालियाँ बनी हुई है, स्टूल पर चढ़कर खुद झांक लो। उसने राहदारी के एक कोने में रखे इंतहाई बोसीदा स्टूल की तरफ इशारा किया। बारी ने मशकूक सी नज़रों से उनकी सिम देखा, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा, स्टूल घसीटा और चढ़कर अंदर झांकने लगा। औरत शलंगा सी चारपाई पर घुटनों पर सर दिए बैठी थी। कम पावर के बल्ब की वजह से कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने जैसे जिद होकर कुछ सोचा और स्टूल से नीचे उतर आया था। वो तो बज़ाहिर ठीक ठाक है, आपको इल्हाम हुआ था? बारी ने बगली जेब से चाबियां निकालते हुए बुड़बुड़ाने के अंदाज में झूमर से कहा।
میں نے اس کے رونے کی آواز سن کر اس اسٹول پر چڑھ کر اس سے باتیں بھی کی ہیں اور اسے دیکھا بھی ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے تک وہ تالا کھول چکا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی سرسوتی کی طرف دیکھا۔ پانی لاؤ سرسوتی، وہ حکم دے کر کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے خشک انداز میں عورت کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں خان، یہ ظفری کی دلہن تو پریشان ہو جاتی ہے۔ عورت ایک کراہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی۔ بھاری چکرا کر رہ گیا۔ عورت کا چہرہ خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم تھی۔ سر تو روز پھوڑتی ہوں، آج خون نکل آیا۔ کیوں پھوڑتی ہو سر؟ اس طرح انسان مرتا تو نہیں ہے۔ باری نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر جانے کیا ڈھونڈا۔ خان، اب راتیں بڑی بھاری آ گئی ہیں، سب لوگ خوش ہو چکے ہیں، تو مجھے معافی کیوں نہیں مل رہی؟ نقصان تو سود کے ساتھ پورے ہو رہے ان سب کے، پھر سے خوشیوں کے جشن میں میری سزا میں کمی کا بھی تو اعلان ہو۔ اس کی کمزور آواز کانپ رہی تھی۔ باری نے پلٹ کر پیچھے کھڑی جھومر کو دیکھا، پھر دبی ہوئی آواز میں گویا ہوا، کوئی نہیں ہوا جشن وشن، کام چلا رہے ہیں سب۔ ہائے یہ برف بنے لوگ کام چلانے کی خاطر بندے تک چلا دیتے ہیں۔ جھومر نے ایک سرد آہ بھری۔ بھابھی، میں سرسوتی کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھجوا رہا ہوں، آپ اتنی دیر میں اس کا زخم صاف کر دیجیے۔ کھلا چھوڑ جاؤ گے ہمیں؟ اور جو ہم بھاگ گئے؟ جھومر مسکراتی ہوئی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ باری نے سرسوتی کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا لے کر عورت کو تھمایا اور ایک اڑتی پڑتی نظر جھومر پر ڈالی۔ آپ نہیں بھاگیں گی، اتنے اچھے نصیبے نہیں ہیں ہمارے۔ وہ سرسوتی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ جب عورت کی مرہم پٹی ہو جائے تو مجھے آ کر بتا دینا، تالا میں خود لگاؤں گا۔ اس نے پہلو میں چلتی تھکی مانند سے سرسوتی کو مخاطب کیا تھا۔ گلوں نے ساری خواب آور گولیاں بڑی صفائی اور خاموشی سے کہیں ضائع کر دی تھی یا چھپا دی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر، کیسٹیں سن سن کر بھی رات بتا دی، مگر نیند نہ آنا تھی نہ آئی، اور اب تو جیسے صبح ہوئی چاہتی تھی۔ ایک تو ان گولیوں کی عادت ہو چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ کسی عادی نشے باز کی سی بے چینی کے ساتھ کچن کی طرف آئی تھی کہ شاید کونے قدرے سے کوئی گولی نکل آئے، مگر سامنے سے آتے ہوئے باری اور سرسوتی کو دیکھ کر دل بڑے زور سے دھڑکا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ باری کی حد تک تو درست تھا، مگر یہ سرسوتی جو سوئے مرے کی حقیقی تصویر ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یقیناً کمیشن کما رہی ہے، کرپٹ کہیں کی۔ اس نے دانت پیسے اور اپنی جگہ پر کھڑی ہوگی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ باری نے اسے سامنے دیکھ کر ویسے ہی چکرا گیا تھا، بڑی ذہنی تیاری کے ساتھ آگے قدم بڑھا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو سرسوتی؟ وہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے سرسوتی کو مخاطب کیا اور باری کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ سرسوتی تو سیکرٹ سروس کی ادنا سی کارکن تھی، اسے تو یہ تو پتا تھا کہ حویلی میں کس شخص سے کیا بات کرنا ہے۔ بیچاری بری طرح گھگھیا کر رہ گئی۔ میں او گل ہے میں خان نال۔ اس نے مدد طلب نظروں سے باری کی طرف دیکھا۔ ڈر لگ رہا تھا خان کو، اس لیے تمہیں بطور گارڈ ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ اس نے بڑے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ جی اصل بات یہی تھی۔ اب پلیز آپ انکوائری ختم کر کے ہمیں آگے جانے دیں۔ باری نے قصے کو ختم کرنے کے انداز میں دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنی ملازمہ سے انکوائری کر رہی ہوں، تم جا سکتے ہو۔ وہ بھی جواباً گھر آئی۔ جی تو پھر جلدی پوچھ لیجئے، اسے بھی بہت ضروری کام کرنا ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر بڑی گہری سانس لی۔ وہی پوچھ رہی ہوں، اتنی رات کو کون سے ضروری کام جو ہو رہے ہیں؟ اس نے سرسوتی کو گھورا۔ تم یہی رکو سرسوتی، میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ وہ بڑے جھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ سرسوتی کیا کہہ سکتی اور کیا نہیں۔ روشنی نے جاتے ہوئے باری پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور پھر سرسوتی کی سمت متوجہ ہوئی۔ جھومر بھابھی کا کمرہ بند ہے یا وہ جاگ رہی ہیں؟ اس نے سرسوتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ جاگ رہی سا۔ سرسوتی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ چھان بین کس سلسلے میں ہو رہی ہے، بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ روشنی گہرا سانس لیا۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، تم چوکیداری کرتی ہو، کتنے پیسے دیتا ہے خان؟ روشی کا حرف کانپ رہا تھا۔ تسا نو خبر ہے؟ سرسوتی کے حلق میں گٹھلی پھنس گئی۔ وہ سمجھی کہ وہ روشی جھومر اور قیدی عورت کے متعلق بات کر رہی ہے۔ خبر کیوں نہیں ہے مجھے، وہ تو خود چلتا پھرتا اعلان ہے۔ دکھ سے روشی کا جی چاہ کے مر جائے۔ کتنی بری بات ہے سرسوتی، ہے نا؟ روشی کی آواز شکست خوردہ تھی۔ ایندے وچ خان دا قصور نہیں ہے نا نو خیر نہیں ہے، اسا ہی آکھیا سی۔ ان تے قیدی عورت ہر ویلے روندی ہے تے جھومر بی بی اماں دا حال چال پوچھدے نے، ہور تے کوئی گل نہیں ہے۔ خان تے اسا امی یہ اور سرسوتی اور فوراً بھاگ جاؤ۔ باری نے دانستہ بات کی تھی اور سرسوتی کی بات ادھوری رہ گئی۔ سرسوتی تو جان بچی سو لاکھوں پائے۔
خوشگوار کیفیت میں باکس لے کر واقعی بھاگی تھی۔ روشی نے کلجھی ہوئی نظر باری پر ڈالی جو باکس تھماتے اپنے کمرے کی سمت روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچن جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سرسوتی سامنے کی طرف غائب ہو چکی تھی۔ اب اسے پچھلے حصے میں جانے کا خیال اکسا رہا تھا۔ باہر سے جائے تو اس پہر ڈر سا لگتا ہے، اندر سے جائے تو کھوکھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ سرسوتی کا تو روٹین ورک ہے، اس نے کمبخت کو کتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ قیدن آخر وہ کسی قیدی عورت کی بات کر رہی تھی۔ وہ تحیر و تجسس کی انتہاؤں پر پہنچ چکی تھی، اور یہ فرسٹ ایڈ باکس کس خوشی میں اور کس کے پاس بھجوایا گیا ہے، اس خیال کے آتے وہ بجلی کسی تیزی سے سینے کی سمت بڑھی تھی جو باری کے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کے انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ اس نے خود کو خاصا پرسکون رکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ جی حکم، وہ یوں گویا ہوا جیسے اسے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ وہ آئے گی اور کچھ کہے گی۔ روشی کی سمت اس کی خوابدیدہ اور تھکی ہوئی نظر اٹھی تھی۔ کمبخت کی آنکھیں ہیں کہ مقناطیس، اتنی قوت کسی اور آنکھ میں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ باری یاد ہے جب جھومر بھابھی دلہن بن کر حویلی آئی تھی تو تم نے میری مدد کی تھی اور مجھے دلہن دکھانے لے گئے تھے۔ آج پھر میں وہاں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کھوکھر گہری نیند سو رہا ہوگا، میں زنجیر بجاؤں گی تو شور ہوگا۔ دوسری طرف سے جانا چاہتی ہوں، اگر نہیں گئی تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ ابھی اس وقت مجھے پیچھے جانا ہے، چلو۔ وہ جذبات سے آری برف لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ سنیے روشی بی بی، باری نے بڑی رسانیت سے اسے مخاطب کیا، جن باتوں سے اگلی صدیوں تک آپ پر فرق پڑنے کا امکان نہیں، ان میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ آپ آرام کیجیے، میری بات کا یقین کیجیے، آپ کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کمال رسانیت سے اسے سمجھایا۔ ہو سکتا ہے فرق پڑے، بس میں کہہ رہی ہوں نا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ باری نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، انتہائی ستا ہوا اور بجھا بجھا سا تھا، جیسے وہ طویل عرصے سے بیمار ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس وقت اب وہاں نہیں جا سکتا۔ اس نے صاف صاف بات کرنا مناسب خیال کیا۔ تمہارا خیال ہے تمہاری معذرت کے بعد میں اپنا ارادہ بدل دوں گی، حالانکہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس نے تلخ لہجے میں کہا اور پلٹ گئی۔ باری نے ایک لمحہ توقف کیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ پر روشی نے جان لیا تھا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، اس لیے وہ بیرونی احاطے کی طرف بڑھتی چلی گئی، مگر باہر پاؤں رکھتے ہی اندھیرے کی گمگیرتا دیکھ کر رک گئی، جیسے باری کے قریب آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ نہیں مانیں گی، کیوں الجھنیں مول لیتی پھرتی ہیں؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر قدرے ناراضگی سے گویا ہوا۔ روشی نے کچھ بولے بنا قدم آگے بڑھا دیے، جانے کہاں سے کتے سامنے آ کر بھونکنے لگے۔ روشی نے ڈر کر باری کا بازو تھام لیا۔ چلیں واپس چلیں، اس نے نہایت نرمی سے پھر اس سے کہا۔ کہہ تو دیا ہے نہیں۔ وہ بگڑی اور باری کا بازو پکڑ کر تقریباً کھینچا۔ ضد سے کچھ ملتا ہے؟ اس نے ضد چو کر کہا۔ ہاں، وہ جلائی۔ باری نے بے بسی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ کتے ان کے پیچھے پیچھے بری طرح بھونکتے ہوئے دوڑ پڑے۔ ان کتوں کو گولی کیوں نہیں مارتے؟ باری کے قریب ہوتے ہوئے ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ کبھی ضرورت پیش آئی، نہ دھیان آیا، اور کیوں مارے بے گناہوں کو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ابھی میری یا تمہاری ٹانگ پکڑ لی تو گناہ گار ہو جائیں گے، پھر تم مار دو گے گولی۔ غلطی تو ہماری ہے کہ انہیں اوور ٹائم پر مجبور کر دیا، یہ تو بیچارے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آرام کر رہے تھے۔ باری نے کچھ تو کہنا تھا۔ کتنا خیال ہے تمہیں کتوں کا، انسان تو تمہاری نظر میں جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، وہ طنزیہ بولی۔ باری اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اندر داخل ہونے کے بعد جانے کیا صورتحال پیش آتی ہے اور وہ اس سے کیسے نپٹے گا۔ آپ راتوں کو کیوں جاگتی رہتی ہیں؟ ابھی تو آپ کے امتحان بھی دور ہیں۔ اس نے جیسے بہت تنگ آ کر یہ سوال کیا تھا۔ مجھ سے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قسم کھا لو کہ کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کرو گے، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ قسم تو مجبوری یا خوشی سے کھائی جاتی ہے، اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے جواب دیا۔ اس کا بازو روشی کے نرم ہاتھ کی گرفت میں تھا، اس کی قربت کسی امتحان سے کم تو نہیں تھی۔ لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ تم اپنی خوشی کا لفظ اپنی لغت سے نکال دو، غلام کی اپنی خوشی کوئی نہیں ہوتی، وہ تڑک کر بولی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کبھی تو غمگین ہو جایا کرو اپنی غلامی پر، وہ زہر آلود لہجے میں گویا ہوئی۔ باری خاموش رہا۔ وہ پچھلے حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ باری راہداری میں پہنچ کر رک گیا، البتہ روشی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ظفری کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کچھ نظر نہ آنے پر اس نے بڑی حیرت کے ساتھ پلٹ کر باری کی سمت دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باری سینے پر بازو لپیٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بغور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ یہ سرسوتی کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے باری کو مخاطب کیا۔ باری نے لاعلمی کے اظہار کے طور پر شانے اچکا دیے۔ روشی کونے پر بنی ہوئی کوٹری سے آتی ہوئی آوازوں پر متوجہ ہوئی اور دبے پاؤں اس طرف بڑھی، اندر جھانکا اور جیسے دم بخود سی رہ گئی۔ وہ چند ثانیہ اندر جھانکنے کے بعد پلٹ کر حیرت سے باری کی طرف دیکھا اور کوٹری میں چلی گئی۔
جھومر قیدی عورت کی مرہم پٹی میں منہمک تھی. اسے روشی کی آمد کا احساس نہ ہو سکا. البتہ سرسوتی بوکھلا گئی. روشی بی بی تسا خان کتھے سا تسا؟ وہ اٹک رہی تھی. جھومر اس کی آواز پر ٹھٹک کر پلٹی تھی. پھر روشی کو دیکھ کر مسکرا دی. آؤ روشی، اس وقت تم یہاں کیسے؟ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی. یہ کون ہے؟ اسے کیا ہوا؟ روشی تعجب سے انہیں دیکھ رہی تھی. اس کے جواب باری کے پاس ہے. وہ نہیں ملا تمہیں؟ جھومر نے کینچی سے بینڈیج کی پٹی کاٹتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا. سرسوتی باری باہر کھڑا ہے، بلا کر لاؤ. اس نے سرسوتی کو حکم دیا. سرسوتی یوں بھاگ گئی جیسے منتظر تھی. چند منٹوں بعد باری اندر داخل ہوا. آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ وہ براہ راست جھومر سے مخاطب ہوا. ہاں، ہمارا کام مکمل ہو چکا، مگر تمہارا کام شروع ہے. اس نے روشی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا. باری الجھ کر روشی کو دیکھنے لگا. کون ہے یہ؟ اس نے بڑی خوابناک سنجیدگی کے ساتھ اس سے سوال کیا. باری خاموش رہا. کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ کون ہے یہ؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے پاؤں میں بیڑیاں کس نے ڈالی ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی. یہ کچھ نہیں بتائے گا روشی بی بی، بلکہ میں بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں. یہ آپ کے راستے نہیں ہیں. آپ اپنی خوشیوں بھری زندگی کی طرف پلٹ جائیے. آپ کے لیے یہی بہتر ہے. عورت اپنا سر پکڑ کر چارپائی پر ڈھہ گئی. روشی ساکت سی کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر مزید آگے بڑھی. کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے حاکمانہ انداز میں نام پوچھا. بد نصیبی، رو سیاہی، اندھیرا، تاریکی، کنیز، غلام زادی. عورت نے جیسے چکراتے ہوئے سر کو تھاما. میں نے تمہارے تخلص نہیں، نام پوچھا ہے. وہ سختی سے گویا ہوئی. آپ نام جان لیں گی، کیا فرق پڑے گا، مجھے یا آپ کو؟ وہ کراتے ہوئے بولی. جھومر بھابھی، کیا نام ہے اس کا؟ کون ہے یہ؟ وہ جیسے ہذیانی ہوگی. روشی بی بی، آئیے واپس چلیں. آپ کچھ دیکھنا چاہتی تھی، آپ نے دیکھ لیا. لائیے جھومر بھابھی، یہ باکس مجھے دے دیں. باری کا سکون کمال تھا. روشی تیزی سے باری کی جانب بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا. میں نہیں جاؤں گی اس وقت تک جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے. وہ بفر گئی تھی. باری نے رسانیت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا. وہ اتنی حیران پریشان تھی کہ وہ اندر کمزور پڑنے لگا. اس کا نرم ہاتھ یوں چھوڑا جیسے چھوڑنے کو جی نہ چاہتا ہو. پھر اس کی طرف دیکھا. وہ دم بخود سی اسے ہی دیکھ رہی تھی. اسے برسوں کی سخت ریاضت بیکار جانے لگی. چھوڑیے، آپ کن چکروں میں پڑنے لگی ہیں؟ آئیے چلیے. اس کی آواز پیچھے دریا کی مانند نرم رواں تھی. اس کے لہجے کی غمگینتا پھر اس کے دل میں کہیں اٹک گئی. قریب تھا کہ پھر اس کا دل جھک جاتا، بے بس ہو جاتا. اس کی بات مان لیتی، ہتھیار ڈال دیتی، اس کے ساتھ واپس چلی جاتی، مگر فوراً ہی بدک کر وہ اس سے دور ہوئی. اس کے اثر سے آگے بڑھ گئی. میں اس گھر میں رہتی ہوں، مجھے حق ہے کہ معلوم کروں، اگر کچھ ہے تو کیوں ہے. اور پھر عورت کی طرف بڑھی. آپ جو اس کی اتنی خدمتیں کر رہی ہیں، کس حساب میں کر رہی ہیں؟ کیا لگتی ہے یہ آپ کی؟ وہ جھومر سے سوال کر رہی تھی. جھومر عورت کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا لیے روشی کی طرف پلٹی. یہ میری قید شریک ہے. بس یہی رشتہ ہے میرے اور اس کے درمیان. باقی تم باری سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ تمہیں کچھ بتا دے. وہ استضائی انداز میں مسکرائی. توپوں کا رخ اپنی جانب دوبارہ دیکھ کر باری گڑبڑا کر رہ گیا. نام پوچھ رہی ہوں میں تمہارا. روشی باری کی سمت پلٹنے کی بجائے پھر عورت سے مخاطب ہوئی. عورت نے نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا. چند لمحے تک دیکھتی رہی. بہت پیاری ہو، مگر اپنی ماں جیسی پھر بھی نہیں ہو. عورت نے اتنا کہہ کر آنکھیں موند لی. میری ماں کو بھی جانتی ہو؟ دیکھا بھی ہے. اس کا نام یاد ہے؟ روشی فوراً شوق سے چارپائی کو پٹی پر ٹک گئی. بھلا ان کا نام کیسے بھول سکتی ہوں؟ نازنین، ناز پرور. عورت نے اپنی بات پر خود ہی دھیرے سے ہنس دی. مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. روشی کے اندر تجسس کا سمندر ابل پڑا تھا. تمہیں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ نازنین اور یاور علی خان کی بیٹی ہو، تیمور علی خان کی بھتیجی ہو. بھلا تمہیں نہیں پہچانوں گی؟ روشی، روشانے. عورت خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی. تم مجھے اپنا نام بتاؤ، باقی میں خود پتہ کر لوں گی. وہ تیزی سے بولی تھی. متربہ، کیسا عجیب سا نام ہے. میں جاہل ان پڑھ، مجھے تو اپنے نام کے معنی بھی پتہ نہیں. عورت نے ایک لحظے کے لیے آنکھیں کھول کر روشی کو دیکھا. متربہ، اتنا خوبصورت نام. کون ہو تم؟ روشی بے قرار سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی. اس کا تہیر گھٹنے کی بجائے اور بڑھ گیا. عورت خاموش رہی. باری، یہ کون ہے؟ اس کی تشویش قابل دید تھی. میں آپ کو بتا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت میرے ساتھ چلیں. موقع سے فائدہ اٹھانا اس کی مجبوری تھی، اور جو نہیں بتایا وہ اس کی طرف سے پورا اعتماد نہیں تھی. میں نے کہا نہ بتا دوں گا.
آئیے پلیز۔ نیند سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ روشی آگے بڑھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ باری، جھومر نے آواز دی۔ باری جو پلٹ چکا تھا آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا مگر مڑا نہیں۔ کب آؤ گے؟ روشی کا وجود جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس نے نہایت سلگتی ہوئی نظریں اٹھا کر جھومر کی طرف دیکھا۔ مائنڈ یور بزنس بھابھی، آپ کو باری کے آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر آئیے آپ، مجھے تالا لگانا ہے۔ چلو سرسوتی باہر نکلو۔ باری نے باہر نکل کر سرسوتی کو حکم دیا۔ سرسوتی اشم پشم باہر آ گئی۔ میں باہر نہیں آ سکتی، یہ پیاسی نہ مر جائے۔ جھومر نے انکار کر دیا۔ تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہم، وہ تنک کر بولی۔ باری کی جلاہٹ نیند کی وجہ سے سوا تھی۔ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور کھٹاک سے کنڈی لگا کر تالا لگا دیا اور چابیاں جیب میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ روشی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ ارے جھومر بھابھی کو بھی بند کر دیا، آپ چاہیں تو آپ کو بھی ان دونوں کے پاس قیام کر سکتی ہیں، وہ جھلایا۔ روشی تقریباً بھاگتی اس کے پہلو میں پہنچی۔ حد ہو گئی ہے تم سے بھی، وہ بڑبڑائی۔ میں صبح کو آپ کے لیے سلم پلز کے پیک لے آؤں گا، چھپا کر رکھ لیجیے گا سب سے، کم از کم رات کو تو سو جایا کریں۔ وہ باہر آ چکے تھے اور کتے اوور ٹائم پر کام شروع کر چکے تھے۔ 3-4 منٹ چلنے کے بعد وہ حویلی کی راہداری میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں تو بتاؤ کون ہے یہ عورت؟ وہ وہیں رک گئی۔ دماغ خراب نہیں ہے میرا جو اپنی بچی کچی نیند بھی ضائع کر دوں، ہر رات کی صبح بھی ہوتی ہے، شاید آپ بھول گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے تیزی سے چلتا ہوا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ روشی جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ دل یہی چاہتا ہے کہ وہ کروں تمہارے ساتھ کہ عمر بھر یاد رکھو، پھر سوچتی ہوں مرے کو کیا مارنا، بہت ترس کھانے کی کوشش کرتی ہوں تم پر، مگر عجیب طبیعت ہے، بدلہ لیے بغیر سکون نہیں آئے گا، اتنی ڈھیر ساری راتیں قرض ہیں تم پر، اتارتے اتارتے ہار جاؤ گے۔ میری اب کوئی دعا نہیں ہے سوائے اس دعا کے، کاش موت سے پہلے صرف یہ دیکھ سکوں کہ تم ہار کر کیسے لگ رہے ہو، تمہارا ضبط ٹوٹ رہا ہے، تم حالت بے بسی میں ہو، تمہارا فولادی وجود، تمہاری جادو اثر آنکھیں، تمہارے مستحکم چال میرے سامنے ریت کی طرح بکھری پڑی ہے۔ اف خدایا، اب تو سکون تبھی آئے گا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہوئی ایک اندیکھی آگ میں بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔